ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت مختلف طرح کے تعلیمی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، تعلیمی سیٹ اپ سے جڑے ہوئے ہیں یا تعلیمی سیٹ اپ سے ہو کے آئے ہیں۔ مختلف طرح کی پڑھائیاں ہم نے کی ہے اور مختلف اداروں میں رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں۔ ہم میں سارے کسی کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ کیسے اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور ایک ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس وقت پڑھنے کا اور سیکھنے کا رواج ویسے بھی کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اگر پڑھنے کا رواج کہیں نہ کہیں ہے بھی تو بعض اوقات ایسا دیکھنے کو آتا ہے کہ لوگ صحیح چیز پڑھتے نہیں ہیں جو انہیں پڑھنی چاہیے ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جو ہمارا اس کلاس کا موضوع ہوتا ہے لیڈرشپ، کہ ایک بہترین قائد، ایک لیڈر کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہے، تو اگر کسی کو اس بارے میں جاننا ہوتا ہے یا سیکھنا ہوتا ہے تو ہم عموماً جب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہم عموماً ویسٹ کی جو ریسرچ ہوتی ہے، ویسٹ کی جو کتابیں ہوتی ہے، ویسٹ کی جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور یہ بات سب کو پتہ ہے جو سائنس کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں اس وقت موجود ہے وہ ساری کی ساری تھیوریز ہے۔ اس حوالے سے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ابھی ہمیں صحیح لگ رہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بعد میں کچھ عرصے بعد ریسرچ ہو جائے اور بات ثابت ہو جائے کہ یار یہ جو بات ہم کر رہے تھے تو غلط تھی یہ بات۔ تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو تھیوریز ہوتی ہے، اور تھیوریز کو ہم لا سمجھ لیتے ہیں اور اس کو ایسے فالو کرتے ہیں، فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو انسانوں کا کام ہوتا ہے، انسان جو کام کرتا ہے اس میں غلطی کی بہرحال گنجائش ہوتی ہے۔ ہم اس کے بعد جو دوسرا سورس آف نالج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک تو ہمارا ایمان ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے وہ 100% درست ہے، 100% سچ ہے اور 100% اپلیکیبل ہے۔ آج بھی، کل بھی اپلیکیبل تھا، آج بھی اپلیکیبل ہے اور قیامت تک اپلیکیبل رہے گا۔ تو جب ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم قرآن کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ ہماری اس وقت بہت بڑی کمزوری ہے، ہمارے تعلیمی نظام کی بھی اور ہماری اپنی بھی، کہ جب ہم کسی چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پتہ نہیں ذہن میں ایک پردہ آ گیا ہے کہ جو ویسٹ سے جو چیز آئے گی وہی صحیح ہوگی، کیونکہ ہم نے نہ تو قرآن پڑھا ہے اور نہ ہم نے قرآن کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ بھائی جس شخص کے یا جس کام میں غلطی کی گنجائش ہے، جو کام تھیوریز پہ بیسڈ ہے، وہ تھیوری کبھی بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ اس پر 100% اعتبار کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو چیز 100% درست اور 100% اس میں ایک ذرے کی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، 1400 سال کی تاریخ میں ثابت ہے کہ ایک ذرے کی اس میں گنجائش نہیں ہے، وہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اس کلاس کا ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم لیڈرشپ کو، ہم زندگی کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی مقصد ہے اس کلاس کا۔ تو ہم جو ٹاپک ہے کہ ایک بہترین لیڈر کیسے بنا جا سکتا ہے، ایک بہترین قائد کیا ہوتا ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایک بہترین مومن، بہترین انسان، بہترین لیڈر تب بنے گا جب اس کے اندر کچھ خاص صفات آ جائیں۔ وہ صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، وہ صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے شاگرد، سب سے پہلے کمپینینز، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا صحابیات رضی اللہ عنہن، ان میں تھی۔ جب تک ہم ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں گے، ہم اس طرح کے لوگ نہیں بن سکتے ہیں جس طرح کے ہم چاہتے ہیں۔ ہم اس طرح کے مومن نہیں بن سکتے، ہم اس طرح کے مسلمان نہیں بن سکتے،
ہم اس طرح کے قائدانہ کردار نہیں ادا کر سکتے اپنے معاشرے میں، نہ ہم اس طرح کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے کہ ہم وہ چیز سمجھ سکیں کہ اس طرح کی وہ کون سی صفات ہے جن کو اپنی زندگی میں لا کر میں اس طرح کا انسان بن سکتا ہوں جو اللہ کا بھی مطلوب ہے اور جو اس معاشرے کے لیے بھی ایک بہترین انسان ہے۔ یہ ہمارا بنیادی موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سیکنگ نالج، کہ ظاہر سی بات ہے مجھے پتہ تب چلے گا کہ وہ صفات کیا ہے جب میں علم کی طلب اس طرح سے دکھاؤں گا، اس طرح سے میں علم حاصل کروں گا۔ تو سب سے پہلے دن ہم نے اسی بات کی تھی، علم کی طلب اور ان کے حصول پر، کہ اس کی کیا اہمیت ہے اسلام میں۔ اس کے بعد ہم نے سب سے پہلی صفت پڑھی تھی شکر، پھر ہم نے دوسری صفت پڑھی تھی موڈسٹی، حیا، اور میں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ قرآن و حدیث نے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے شکر کے حوالے سے اور حیا کے حوالے سے، اور اس کی پوری جو ایک وسیع مفہوم ہے وہ کیا ہے۔ کیا ہمارے اندر ہمارے ذہنوں میں کیا غلط فہمیاں ہیں شکر کے بارے میں، حیا کے بارے میں، اصل میں وہ ہے کیا چیزیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا اس حوالے سے کتنی غلطیوں کا شکار ہے، ہم کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ امید رکھے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ہم سب کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک وہ ایک اور بہت اہم ترین ٹاپک ہے، سچائی اور امانت داری۔ یہ وہ صفت ہے کہ جو جس صفت کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے جاتے تھے، اور نبوت سے پہلے بھی ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ تو یہ صفت لائے بغیر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک معاشرے میں بہتر کردار ادا کر سکیں، ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جتنی صفات ہم یہاں پر بیان کریں گے اور انشاءاللہ آپ خود بھی اس کو سمجھ لیں گے، یہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے انسان کے اندر سچائی اور امانت داری تو بہترین قسم کی ہوگی لیکن اس کے اندر حیا نہیں ہوگی، یا کوئی انسان بہت بہترین شکر گزار انسان ہوگا، جو شکر کی ہم نے ڈیفینیشن یہاں پڑھی تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو وہ اس کے اندر سچائی امانت داری نہیں ہوگی یا اس کے اندر حیا نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں، آپ ایک پر کوشش کریں گے تو دوسری خود بخود ساتھ ساتھ آتی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم یہ لفظ صادق اور امین ہم نے بہت سنا ہوگا اور بہت دفعہ ہمارے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ صادق اور امین ہے کیا۔ وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بندے کو صادق اور امین ہونا چاہیے، تو صادق اور امین کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ کون سا بندہ ہے جس کو صادق اور امین کہا جا سکتا ہے، یا اگر میں خود صادق اور امین بننا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، تو میں کیسے بنوں گا۔ اس کی ڈیفینیشن میں مختصراً بتا دوں۔ سب سے پہلے صدق کیا ہے۔ صدق قول اور عمل میں مطابقت کو صدق کہتے ہیں، کہ آپ کا قول اور آپ کا عمل دونوں ایک ہو، اس میں تضاد نہ ہو، اس کو صدق کہتے ہیں۔ اور صدیق جو ہے وہ عربی زبان میں سچائی اور راست بازی میں درجہ کمال تک پہنچنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سچ اور سچائی کا ایسا خوگر اور پیکر جس سے جھوٹ کا امکان ہی نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کا کوئی ایسا فرد جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ بندہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ صادق ہے۔ پہلی چیز، جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ اسی صدق اور صداقت کی ضد ہے، اس کی الٹ ہے۔ یعنی جھوٹ قول اور عمل میں عدم مطابقت کو کہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کا قول ایک ہے، کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہے، اس کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اور غدر، عہد شکنی، وعدہ خلافی، خیانت، یہ سب جھوٹ میں شامل ہیں، یہ سب اسی کی مختلف شکلیں ہیں جس کو ہم جھوٹ کہیں گے۔ پھر دو اور لفظ ہیں، ایک امانت داری اور خیانت۔ یہ کیا ہے؟ ہر وہ ذمہ داری جو کسی پر بھروسہ کر کے اس کے سپرد کی جائے، یا ہر وہ ذمہ داری جو انسان اپنے ذمہ لے لیتا ہے، وہ اس کے پاس امانت ہے۔ وہ ذمہ داری چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ اپنی سوسائٹی میں ہو، چاہے وہ اپنے ادارے میں ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ پروفیشنل ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ اولاد ہو، کوئی بھی ہو، تو اس ذمہ داری کو ٹھیک جو کا تو ادا کرنا امانت داری ہے۔
جیسا اس کے ادا کرنے کا حق ہے وہ امانت داری ہے، اور خیانت بالکل اس کی ضد ہے، اس کے الٹ ہم کریں گے تو وہ خیانت ہے، یعنی کسی کا حق ادا نہ کرنا یا ادا کرنا مگر ایمانداری سے نہیں بلکہ اس میں کوتاہی یا نقصان کر کے ادا کرنا۔ اب اگر ہم ایک ایک لفظ، اگر ایک ایک اپنی ذمہ داری یا ایک ایک اپنی امانت پر ڈسکشن کرنا شروع کریں تو اس کے لیے تو پوری ورکشاپ چاہیے، اس کے تو ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ بہرحال پوری تفصیل اس کی موجود ہے قرآن و حدیث میں کہ اگر میں میاں ہوں، اگر میں شوہر ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے، کیا امانت ہے، اور اس میں خیانت میں خیانت کیسے ہم کر لیتے ہیں، اور اس کی امانت کی پاسداری کیسے کی جا سکتی ہے، وہ ساری تفصیلات اس کی ہے۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس کو بھی پڑھیں گے ہم۔ تو جھوٹ اور خیانت تمام جتنی برے اخلاق ہے، تمام رذائل میں سے بدترین اور مذموم ترین چیز یہ جھوٹ اور خیانت ہے، خواہ وہ زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے، وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ کیسے ساری برائیوں کی جڑ ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں تاریخ میں بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اور ابھی بھی اس انسان پر مکمل بھروسہ تبھی کیا جاتا ہے جب اس کا قول اور عمل ایک ہو۔ اگر آپ خود اپنے آس پاس سوچیں، جو انسان آپ کو کہے کہ میں 4 بجے پہنچ جاؤں گا کسی جگہ پر اور وہ 4 بجے ایگزیکٹ پہنچ جائے یا 4 بجے سے پہلے پہنچ جائے، آپ کے ذہن میں اگلے دن ویسے ہی آئے گا کہ یار یہ بندہ وقت پہ آتا ہے، یہ صحیح بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں تو وقت پر پہنچنے کو کوئی خاص بات چمچی نہیں جاتی کہ بھئی کیا مسئلہ ہے یار، میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں تو کوئی اس میں ایشو تھوڑی ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ ٹھیک اس کی ضد ہے، دھوکہ اس کی ضد ہے، خیانت اس کی ضد ہے۔ اب سورۃ البقرہ ہماری جو آج کی پہلی آیت ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن اور منافق میں ایک بنیادی فرق سمجھایا ہے کہ منافق کیا ہے، منافق جھوٹا اور کیا ہے، منافق میں اور کیا ہے، مطلب جھوٹا ہے بس۔ مومن اور منافق میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ بنیادی فرق یہ ہے منافقین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہی جھوٹ دیکھیں، منافقین کی جو منزل ہے وہ کفر ہے اور دوزخ ہے، جہنم ہے، اس منزل تک انہیں ان کے جھوٹ نے پہنچایا تھا، شروعات انہوں نے اس جھوٹ سے کیا ہے۔ یہی جھوٹ اصل جرم تھا جس نے بالآخر ان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی گندگی اور جھوٹ بات سے بچ کر رہو، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کی اور دوسری طرف اس کے ساتھ ہی جھوٹ کی مذمت بیان کی کہ ان دونوں سے بچ کے رہو۔ جھوٹ وہ چیز ہے جو آپ کو اس راستے پہ لے کے جائے گی جو بالآخر وہ بتوں کی گندگی اور شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ہم ہماری پہلی حدیث پہ آتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو
تو وہ بھی نفاق ہی ہے، وہ بھی منافقت ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہیں کہ جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، جب اور بات کرتے ہوئے جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پہ اتر آئے۔ ذرا سوچئے، یہ 4 باتیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ خالص منافق ہے۔ یہ عربی بھی ہے، من کن فیہ کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے۔ پہلی چیز، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ہمارے اوپر آپ سب سوچیں، ہم سب سوچیں، اس وقت ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، چاہے میں پروفیشنل ہوں، چاہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے میں گھر کا بندہ ہوں، چاہے باہر جاتا ہوں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر امانتیں ہیں۔ ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں یا امانت داری کر رہے ہیں؟ سوچیں، ہم اپنے ساتھ خود سوچیں، ہم اپنا محاسبہ خود کریں، کسی دوسرے بندے سے نہ کرائیں، ہم خود کریں، ہم خود سمجھدار ہیں۔ دوسری بات کہ بات کرتے وقت جھوٹ بولے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنا عام ہو چکا ہے۔ کیا یہ منافقوں کا معاشرہ نہیں ہے؟ کیا ہم خود منافق نہیں ہیں؟ جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ ہم کتنے وعدے کرتے ہیں؟ سب سے جو بنیادی اور ہمارے معاشرے میں ایک مرض کی طرح پھیلا ہوا ہے، ایک مرض ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وقت کا وعدہ کرتے ہیں اور اس وقت کو بالکل بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور اس کو اتنا ایزی لیتے ہیں جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہم نے۔ اور آخری بات، جب کسی سے لڑے تو گالیوں پہ اتر آئے۔ یہ بات اب ذرا سوچیں، حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی سے لڑے، یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب جو لڑے وہ منافق ہے، نہیں، لڑائی کی نوبت آ گئی لیکن لڑائیوں پر وہ گالیوں پہ اتر آئے، لڑے پھر گالیاں پہ اتر آئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ویسے ہی ہم گالیاں کتنی دیتے ہیں، اس کی کیا مذمت ہوگی؟ کل بھی میں نے اسی پہ بات کی تھی کہ حیا کے ساتھ کیا تعلق ہے گالیوں کا اور فحش باتوں کا، اور یہ ہماری پرسنالٹی کو اور ہماری زندگی کو کیسے خراب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حال سے بچائے۔ پھر ایک اور حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدنے اور بیچنے والے کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مزید ارشاد فرمایا کہ اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کاروبار بزنس کا رول بتا رہے ہیں یہاں پر، کہ اگر دونوں نے، جو دونوں ڈیل کر رہے ہیں، سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بات چھپا رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ بے برکتی کا جو ہے وہ رونا رو رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ جھوٹ ہمارے اس وقت ہمارے کاروباروں کا جھوٹ کیا کہتے ہیں، اس کا شیوا بن چکا ہے ہمارے کاروباروں کا۔ جب کسی سے کہو کہ جھوٹ نہ بولا، کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کے ساتھ تو برکت ختم ہو جاتی ہے ساری کاروبار کی، اور اسی نحوست کا پھر اثر ہمارے گھر پہ بھی آ جاتا ہے، ہمارے مال پر آ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ یہ ضمن میں یہ حدیث آ گئی تھی تو میں نے سوچا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ ہمیں قرض سے بچائے۔ اگلی حدیث ہماری، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ آپ صرف شروعات یہاں سے کریں کہ میں آج کے بعد سچ بولوں گا،
وہ سچ آپ کو آپ کی منزل جو صدیق کا لقب ہے وہاں تک آپ کو پہنچا دے گا. جو ہم کہتے ہیں صادق اور امین. صادق اور امین کون ہے؟ اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، سچ بولنے سے ہوتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. شروعات اس کی یہیں سے ہوتی ہے. میں نے کہا نا شروع میں، سچ کی شروعات جو صدیقیت کی شروعات ہے وہ سچ سے شروع ہوتی ہے، اور جو زندیقیت یا وہ شخص جہنم والا ہوتا ہے اس کی شروعات جھوٹ سے شروع ہوتی ہے. آگے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایک اور حدیث میں کہ رسول اللہ کے حضرت حسن سے کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز یاد کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے. سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے. ہمارے دل اس وقت اگر ہمارے دل میں اطمینان نہیں ہے، اگر ہمارا دل بے قرار ہے، اگر ہماری دل بے چین ہے، ہماری زندگیاں بے چین ہیں، تو ہم ذرا سوچیں کہ کیا ہم سچ کے ساتھ ہیں یا جھوٹ کے ساتھ؟ کیا ہماری زندگیوں میں سچ زیادہ ہے یا جھوٹ زیادہ ہے؟ اسی سے میں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. پھر ایک اور حدیث، ایک بڑی حدیث ہے، عجیب. آپ ذرا سوچئے اس بارے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ کسی آدمی کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی کے دل میں کفر بھی ہو اور ایمان بھی ہو، اور نہ جھوٹ اور سچائی اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ عرصہ تو جھوٹ بولیں، کچھ عرصہ سچ بولیں، کسی کے ساتھ تو جھوٹ بولیں، کسی کے ساتھ سچ بولیں، اور نہ ہی خیانت اور امانت اکٹھے ہو سکتے ہیں. جس طرف آپ اپنے آپ کو لے جائیں گے اپنے دل کو، آپ کا دل اسی کا ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں نور بھی ہو اور ایک دل میں تاریکی بھی ہو. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں گناہ بھی ہو اور اسی دل میں قرآن بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. قرآن نور ہے، اور نور جب دل میں آتا ہے تو تاریکی ختم کرتا ہے. تاریکی اور نور ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. یہی ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح کسی دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح جھوٹ اور سچائی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر ہم اس کو اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم خود اندازہ کریں کہ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اصل میں اپنے دل میں جھوٹ کو جگہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا، تصویر سے آپ کو سمجھ آ رہی ہو، بہت عام ہے ہمارے ہاں. عام گپ شپ میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے صرف تھوڑی دیر کی جو ہے لذت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. حدیث شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تباہی ہے، ویل تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے. تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ہمیں تب تک مزہ نہیں آتا جب تک ہم اپنی گفتگو میں جھوٹ شامل نہ کر دیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، جب تک ہم اس میں 80% مرچ مسالہ مکس نہ کریں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. ہم بس چاہتے ہیں کہ بھئی سامنے والا بندہ بہت بڑی واہ واہ کرے یا منہ بہت کھول لے کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو ہنسائے. اللہ ہمیں اس حال سے بچائے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہمارا اس وقت بہت زیادہ عام ہے، اس وقت بہت زیادہ عام ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات لوگوں تک پہنچائے. آج ہم اس کا کتنا اس کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں اس بات کا. یہاں واٹس ایپ پر، فیس بک پر کوئی بات آئی نہیں اور جناب ہم نے جو ہے وہ تمام گروپس میں اور تمام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے سائٹس پر اور آئی ڈیز ہر جگہ شیئر کر دیا. کیوں؟
बस यार ये बात तो अजीब लग रही तो इसे मैंने कहा मैं शेयर कर लूँ। भाई तो आपको पता भी है आपको ये सच है झूठ है, किसने कहा ये बात, कहाँ से आई है, उसकी क्या तहकीक है, क्या वो सच है झूठ है, नहीं किसी कोई कोई इस बारे में नहीं सोचता। हम खुद अपने आप को झूठा कर देते हैं। जरूरत क्या है भाई, जब किसी चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो झूठ है या सच है, तो भाई उसको ना छोड़ो, खत्म करो। अब उसके बारे अगर आपको कोई ऐसी बात आ जाए या कोई ऐसा मौका आ जाए, जैसे मैंने कहा कि लोगों को हंसाने के लिए हम कर रहे होते हैं, ऐसे मौके आ जाए, गपशप आ जाए, जहाँ पे आपका जब शैतान ना बहुत ज्यादा तंग कर रहा होता है कि यार कुछ ना कुछ तो बोलूं, तो उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इलाज बताया है कि इससे हम कैसे बचें। बुखारी शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, यानी जो मोमिन बंदा, तो उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। जब तक आपको 100% ये यकीन ना हो कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये ठीक है, ये सच है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, तब कहें, और उसकी जरूरत भी है वहां पर करने की उस बात की, तब करें, वरना खामोश रहें। खामोशी बहुत बड़ी नियामत है। और दूसरी फिर अगले फरमाते हैं कि जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए और वो अपने मेहमान की इज्जत और इकराम करे। खामोश रहें, ये इलाज है इसका। हमने बस तय किया है कि भाई मैं जिस मजलिस में बैठूंगा वहां मैंने जरूर जरूर कुछ ना कुछ बोलना है। और अब तो पता नहीं कौन हमें सिखा रहा होता है, कहाँ से ये चीजें हमारी तालीमी इदारों में आ जाती है कि बस असल बंदा तो वही है जो बोलता जाए, बस जहाँ है मुंह जो नहीं फटा हुआ ढोल होता है उसकी तरह बस बोल रहा होता है किसी तरह। ना उसको ये पता होता है कि सर क्या है, पैर क्या है, क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, सच है झूठ है, सही है गलत है। दूसरा जो इलाज है इस हवाले से, कुरान मजीद की एक आयत है सूरत तौबा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहा करो। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम ईमान वाले बनना चाहते हो, अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो, तो उसके लिए दो काम करो। एक, तकवा इख्तियार करो, और दूसरी बात, सच्चों के साथ हो जाओ। उन लोगों के साथ हो जाओ जो सच बोलने वाले होते हैं, उन लोगों के साथ हो जाओ जो अमानतदार हैं, उन लोगों के साथ हो जाओ जो तकवा वाले हैं। तुम्हारे अंदर खुद ब खुद ईमान बढ़ता जाएगा। ये अल्लाह ताला ने इसका इलाज बताया हमें। और आखिरी बात इस हवाले से मैं ये करूंगा, एक सवाल आया है कि अगर हम कम बोलें तो लोग कहते हैं कि ये मगरूर है, बात ही नहीं करता। तो आप लोगों की सुनेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनेंगे? लोग अभी तो कहेंगे कि मगरूर है, लेकिन कुछ अरसे बाद उनको समझ आ जाएगी कि मगरूर नहीं है, यही सही कह रहा था, असल में यही सही था। तो यहाँ हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह ताला हमें सच्चों के साथ रखे, अल्लाह ताला हमें सच्चा बनाए, अल्लाह ताला हमें सच्चाई के साथ ज़िंदा रहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हर वक्त सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। एक मेरी गुजारिश है आप सबसे, अभी